الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، لہذا میں فیصل اقبال اسلامک اسٹوڈیو آل ان ون کی جانب سے آپ سبھی کو ماہ ذی الحجہ کے لیے بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مہینے سے ہمیں بہت بہت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے کہ قربانی کس کس پر واجب ہے اور نصاب قربانی کیا ہے. قربانی کن کن پر واجب ہے؟ نمبر 1، مسلمان ہو کافر پر قربانی واجب نہیں. نمبر 2، آزاد ہو غلام پر قربانی واجب نہیں. دلیل: لأن العبد لا يملك، غلام کسی چیز کا مالک نہیں، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں. نمبر 3، صاحب نصاب ہو. دلیل: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت جملوں کا استعمال کیا ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی کی وسعت ہو پھر بھی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اور جس شخص کے پاس قربانی کی وسعت ہو وہ صاحب نصاب بھی ہوتا ہے، لہذا صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. نمبر 4، مقیم ہو مسافر پر قربانی واجب نہیں. دلیل: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: لیس علی المسافر اضحیۃ، کہ مسافر پر قربانی نہیں. اگر مسافر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب آتے ہیں قربانی کی نصاب کی طرف. جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان کے برابر رقم ہو، یا ان کے برابر مال تجارت ہو، یا ضروریات اصلی سے زیادہ مال موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ کا بھی یہی نصاب ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے مگر قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں. اگر کوئی شخص عید کے روز بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، حتیٰ کہ عید کے دوسرے یا تیسرے دن بھی صاحب نصاب بن جائے گا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا